اسلامی اصطلاح میں کچھ الفاظ استعمال ہوتے ہیں جس کا تعلق ہم سے ہے، مثلاً شقی ہونا، بدبخت ہونا، محروم ہونا، بد نصیب ہونا۔ یہ چیزیں دراصل جہنمیوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور ان کے لیے شقی، بدبخت اور محروم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور قرآن پاک میں اسی کی طرف اس کا اشارہ کیا گیا ہے۔ لیکن ہماری زبان میں اور ہمارے اٹھ بیٹھ میں بھی بد نصیبی کہا جاتا ہے، بھئی میرا نصیب اچھا نہیں، اس کا نصیب اچھا ہے۔ بدبختی اور محرومی، ان چیزوں کا ذکر ہماری زندگیوں میں بھی ہوتا ہے، اپنے اور دوسرے کے لیے بھی ہم بولتے ہیں۔ اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ آدمی جس اللہ کے پیدا کیے ہوئے چیزوں کو استعمال کرتا ہے، یہ زمین، آسمان اور اللہ کی بنائی ہوئی بے شمار چیزیں، آدمی اس کو نہ پہچانے، اس اللہ کو نہ پہچانے، تو یقیناً وہ آدمی بدبخت ہے کہ جس اللہ کی پیدا کی ہوئی زمین پر رہتا ہے، جس اللہ نے اتنی قیمتی چیزیں اس کو دی ہے، صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، اللہ نے خاندان دیے ہیں، اور جانے ہماری زندگیوں میں کتنی نعمتیں اللہ نے ہم کو دی ہیں، ان تمام نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے بھی اس اللہ کو نہیں پہچانتا ہے، تو یقیناً وہ آدمی بد نصیب ہے، وہ بدبخت ہے، وہ محروم ہے۔ اور قرآن کریم میں ایسے ہی لوگوں کو بدبخت اور محروم کہا گیا ہے۔ لیکن ہم لوگ بھی آپس میں ایک دوسرے کو بولتے رہتے ہیں، بھئی میرا نصیب اچھا نہیں۔ آپ میں سے بھی کئی لوگ ہوں گے، اس کا نصیب اچھا ہے، میرا نصیب اچھا نہیں۔ عام طور پر آدمی مال و دولت والے کو نصیب والا سمجھتے ہیں، اور جس کے پاس مال و دولت نہ ہو اس کو بد نصیب سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ اللہ جس کو دین کی سمجھ دے وہ نصیب والا ہے، اور اللہ جس کو مال و دولت دیتا ہے وہ اصل میں اللہ کے طرف سے امتحان میں ہے۔ اللہ انسان کا امتحان دونوں حالتوں میں لیتا ہے، کبھی مال دے کر لیتا ہے اور کبھی مال لے کر لیتا ہے، کہ جب اس کو ہم نے مال دیا تھا تب اس نے کیا کیا تھا، اور جب ہم نے مال لیا تو تب اس نے کیا کیا۔ تو مال کا آنا اور مال کا جانا یہ نصیبی بد نصیبی کی علامت نہیں ہے۔ اصل میں جو اللہ کو پہچانے، دین کی سمجھ جس کو ملے، اور دین میں جن کاموں کو اللہ نے پسند کیا ہے ان کاموں کی توفیق ملے، یہ اصل میں نصیب ہے۔ مال و دولت کا نصیب اور بد نصیبی سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ مال و دولت یہ کامیابی نہیں ہے، بلکہ یہ آسانی ہے۔ یہ کیا ہے؟ زندگی کی آسانی ہے۔ آپ بیمار پڑ گئے ہیں، آپ پیسے والے ہیں، تو آپ کے لیے علاج آسان ہے۔ ڈاکٹروں کی فیس، ان کی دوائیاں، یہ استعمال کرنا آپ کے لیے آسان ہے، اور جو بیچارہ غریب ہے اس کے لیے تکلیف ہے۔ تو یہ مال و دولت نصیبی اور بد نصیبی کی بات نہیں، یہ زندگی کی آسانی ہے جو اللہ نے کسی کو دیا ہے۔ اس پر آدمی کیا کرتا ہے، اللہ یہ دیکھتا ہے کہ مال و دولت ملنے کے بعد کیا کرتا ہے۔ اگر وہ شکر کرتا ہے تو اللہ اور دیتا ہے، اور اگر گھمنڈ کرتا ہے، اکڑ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی میں اس دولت کا استعمال کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر رفتہ رفتہ اس کو چھین لیتا ہے۔ اللہ کی ناشکری پر جو دولت استعمال ہوگا اس دولت سے اگلی نسل محروم رہے گی۔ تو نصیب، خوش نصیبی اور بد نصیبی کا تعلق اس سے نہیں ہے۔
اور قرآن پاک میں جو دین کی سمجھ سے، اللہ کے شکر سے محروم ہے، ایمان کی دولت سے محروم ہے، ایسے لوگوں کو بدبخت، شقی اور محروم کہا گیا ہے۔ لیکن آپ کے ہمارے جاننے کے لیے، چونکہ ہماری اصطلاح میں، ہماری زبان میں بھی ہم لوگ ایک دوسرے کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو قرآن پاک کی چند آیات پر اگر ہم غور کریں گے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی اگر ان کاموں کو کرے تو وہ آدمی بد نصیب نہیں ہے، بلکہ اگر ان کاموں کو وہ کرے تو وہ آدمی خوش نصیب ہے، اور اللہ کے طرف سے اس کی تقدیر کھول دی جائے گی، خیر اور بھلائی کے فیصلے اس کے لیے ہوں گے۔ وہ شقی اور بدبخت محروم یہ نہیں ہو سکتا، اور جو شقی اور بدبخت تو محروم ہوگا اس کو یہ ملے گا ہی نہیں۔ سمجھ گئے؟ ہاں، تو قرآن میں آیا ہے، سورہ مریم میں اللہ نے فرمایا ہے وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا۔ اللہ نے جس کو ماں باپ کی خدمت کی توفیق دے دی ہے وہ بدبخت نہیں ہے، وہ شقی اور محروم نہیں ہے۔ ماں باپ کی خدمت کرنا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور ماں باپ کی خدمت سے محروم ہو جانا یہ بہت بڑی نالائقی ہے اور بڑی بد نصیبی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس قرآن کریم میں ان کے طرف منسوب کر کے اسی بات کو کہا گیا ہے، اور گویا شکریہ کے طور پر کہا گیا ہے کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنایا، اس سے محروم ہو کر مجھے شقی اور بدبخت نہیں بنایا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو آدمی ماں باپ کی خدمت سے محروم رہتا ہے وہ بد نصیب رہتا ہے، اور جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے وہ آدمی اللہ کے نزدیک خوش نصیب ہے، وہ آدمی نیک ہے، اللہ اس آدمی کو پسند کرتا ہے۔ سمجھے گی نہیں؟ کتابوں میں لکھا ہے ایک باپ 10 بیٹا پال سکتا ہے، ایک باپ 10 بیٹا پال سکتا ہے، اور پالتے ہیں، لیکن 10 بیٹا مل کر ایک باپ کو نہیں پال سکتا، 10 بیٹا مل کر ایک باپ کو نہیں پال سکتا۔ ماں باپ کے لیے قرآن کریم نے دعا سکھائی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ میرے ماں باپ پر رحم کر جیسا وہ بچپن میں مجھ پر رحم کرتے تھے۔ ہمارے ماں باپ بچپن میں ہمارے ساتھ کتنا تعلق رکھتے تھے، کتنی محبت رکھتے تھے، کتنی مصیبتیں اٹھاتے تھے، اس کا دھیان آج ہم میں سے کسی کے اوپر نہیں، لیکن اللہ کو اس کا دھیان ہے۔ اس لیے اللہ نے حکم دیا اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرو، اور دعا یہ کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ میرے ماں باپ بچپن میں جیسا میرے لیے مجھ پر رحم کرتے تھے، محبت کرتے تھے، آج اس بڑھاپے میں تو بھی ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ فرما۔ تو ماں باپ کی خدمت یہ بہت بڑی چیز ہے، اور جس کو مل جائے وہ خوش نصیب ہے، اور جس کو نہ ملے وہ نصیب کا اچھا نہیں ہے۔ آج جوانی میں، طاقت میں، جذبے میں ہم کو اس کا احساس نہیں ہوتا، لیکن جس دن یہ جوانی ختم ہو جائے گی، یہ طاقت ختم ہو جائے گی، تو اس دن ماں باپ کے ساتھ کیا گیا سلوک یاد آئے گا، اور آدمی روتا پھرے گا، اور اس کی تلافی کہیں نہیں ہے۔ خوب یاد رکھ لو، ماں باپ کے ساتھ کیا گیا بدسلوکی کی تلافی کہیں نہیں ہے۔ اور آپ یاد رکھو، اس دنیا میں سب سے زیادہ نبی کی دعا قیمتی ہے، اور اب آج کل انبیاء کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، نبی نہیں ہے۔ نبی کے بعد کسی کے بھی حق میں اس کی ماں باپ کی دعا ہے۔ جو درجہ، خوب یاد رکھ لیجئے، جو درجہ کسی بھی آدمی کے لیے اس کے ماں باپ کی دعا کا ہے،
وہ درجہ کسی ولی، کسی فقیر، کسی کتب، کسی غوث، کسی ابدال کا نہیں ہے۔ جو آدمی ماں باپ کی خدمت کرتا ہے وہ دنیا میں کسی پیر، فقیر، بزرگ کی بھی اگر خدمت نہیں کر سکا تو کوئی نقصان کی بات نہیں ہے، کیونکہ اس نے ماں کی خدمت کی ہے، اس نے باپ کی خدمت کی ہے۔ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ تابعی تھے، اللہ کے نبی کے زمانے میں وہ موجود تھے، ایمان لا چکے تھے، مگر اللہ کی نبی کی زیارت اگر وہ کر لیتے تو صحابی بن جاتے، مگر بیچارے ماں کی خدمت میں رہ کر اللہ کے نبی کی زیارت نہیں کر سکے۔ مگر دیکھیے ان کا درجہ، مرتبہ اور مقام، اللہ کے نبی تک ان کا پیغام پہنچا، اور اللہ کے نبی نے اویس قرنی کو دیکھا نہیں تھا، مگر اویس قرنی کے بارے میں اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو بتایا تھا، اس قسم کا آدمی ہوگا، اور جب اس قسم کے آدمی سے تم ملو گے اس سے اپنے لیے دعا کرانا۔ کیا کرانا؟ اپنے لیے دعا کرانا، کیونکہ وہ ماں کی خدمت کیا ہوا ہے۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ جب حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو انہوں نے حج کے زمانے میں، عرب کا یہ دستور ہے، آج بھی ہے، اور یہ دستور ہزاروں سال سے ہے کہ عرب حج کے زمانے میں سارے عرب قبائل حج کو آتے ہیں، اور اسی حساب سے ان کے ٹینٹ اور کیمپ بنتے ہیں۔ یہ مینا کے میدان میں جو حاجیوں کو رکایا جاتا ہے یہ اسی کی یاد ہے۔ ہر خیمہ میں قبیلے والے اپنا اپنا الگ خیمہ بناتے تھے اور وہاں رہتے تھے۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا، آپ حج کے لیے گئے تو آپ ڈھونڈ رہے تھے بھئی قرن کا کوئی قبیلہ آیا ہے، اور پوچھ رہے تھے، اور پوچھتے پوچھتے اویس قرنی کے پاس پہنچے اور ان سے دعا کی درخواست کی۔ تو اویس قرنی نے کہا، امیر المومنین، آپ امیر المومنین ہے، آپ کے لیے میں دعا کروں؟ کہ لگا نہیں، میرے نبی نے مجھے بتا گئے، میرے نبی مجھے یہ سکھا گئے ہیں کہ اس سے ملو تو اس سے اپنے لیے دعا کرانا۔ ماں کی خدمت اتنی اونچی خدمت۔ آج ہم لوگ، بہت سارے لوگ ماں کو پاتے ہیں مگر ماں کی خدمت ہم کو نصیب نہیں۔ حضرت مولانا تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے، ماں باپ اپنے بچے کے لیے کیسا ہوتا ہے اور بچے ماں باپ کے لیے کیسے ہوتے ہیں۔ انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک باپ اپنا جب بڑھاپا آ گیا، بڑھاپے میں آدمی کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے، چیزیں یاد نہیں رہتی، ایک ہی بات کو بار بار بولتا ہے، یہ سب چیزیں آتی ہیں۔ تو ایک باپ اپنے بیٹے سے بار بار، جب دیوار میں کوا آ کر بیٹھا تو باپ بیٹے سے پوچھتا ہے، بیٹا کیا ہے یہ؟ تو بیٹا نے کہا، ابا کوا ہے، یہ کوا ہے۔ خاموش رہ گئے۔ پھر کوا آواز کیا تھوڑی دیر میں، تو پھر انہوں نے پوچھا، بیٹا کیا ہے یہ، کیا بولتا ہے؟ تو پھر بیٹے نے کہا، کوا۔ پہلے تھوڑی محبت سے کہا، اب تھوڑا کوا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر کوے نے آواز دی، تو پھر باپ نے بیٹے سے پوچھا، بیٹا کیا ہے یہ؟ کوا جی، بولے ہے نہیں میں اس سے پہلے۔ ایسے 3-4 بار جب باپ نے بیٹے سے پوچھا کوا، تو بیٹا کیا ہو گیا؟ 3-4 بار پوچھنے میں بیٹا جھلا گیا، اس کا دماغ چڑھ گیا، اور باپ کو کہنے لگا، کتنے بار بولنا؟ کوا جی، بولے تو سمجھ میں آتا نہیں۔ تو باپ نے کہا، بیٹا تو میرے گود میں تھا، سن لے، تو میرے گود میں تھا، یہی دیوار، اور اس پر کوا آ کر بولتا تھا، اور تو نے 1 بار نہیں 10 بار مجھے پوچھا تھا، ابا کیا یہ؟ میں نے 10 بار بھی محبت سے کہا تھا، کوا بیٹا، یہ کوا ہوتا۔
کبھی چلایا نہیں. اور آج تو 2-3 بار پوچھنے سے ہی کیا ہو جاتا ہے, ہم لوگ اپنا آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. سمجھیے نہیں؟ تو علماء نے لکھا ہے جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے وہ بد نصیب نہیں ہوتا. سمجھ گئے؟ ہاں, ماں باپ کی خدمت ملنا یہ نصیب کی بات. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. دوسری چیز جس سے بد نصیبی نہیں آتی, قرآن سے اپنا تعلق جوڑنا. قرآن سے اپنا تعلق جوڑنا. بچپن میں ہم میں سے ہر کسی نے قرآن پڑھا ہے, کیونکہ قرآن پڑھانے کا رواج ہے. لیکن بڑے ہونے کے بعد ہم میں سے کوئی قرآن نہیں پڑھتا قرآن. بتاؤ کوئی بھائی, آج جمعہ کا دن ہے, سورہ کہف پڑھنے کی تاکید آئی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے گا وہ دنیا کے بہت سارے فتنوں سے حتیٰ کہ دجال کے فتنوں سے بچے گا. اور جمعہ کے مسنون اعمال میں سے ہے سورہ کہف کی تلاوت کرنا. آپ میں سے کس نے سورہ کہف کی تلاوت کی ہے؟ ہے کوئی؟ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ قرآن سے ہمارا تعلق نہیں ہے. آپ تو معمولی لوگ ہیں. آج کا دور ایسا دور ہے جو حافظ قرآن ہوتا ہے وہ بھی خالی رمضان میں ہی قرآن پڑھتا ہے, رمضان کے علاوہ قرآن نہیں پڑھتا. اور اللہ نے کہا ہے قرآن ایک ایسی چیز ہے, یہ اللہ کی آخری امانت ہے. اللہ نے اپنے پاس سے جو ہدایت نامہ بھیجا تھا وہ 2 چیزیں تھی, ایک اللہ کی نبی کی ذات اور ایک اللہ کا قرآن. نبی چلے گئے, قرآن باقی ہے. ایک دن ایسا آئے گا یہ قرآن اٹھا لیا جائے گا, کاغذ رہ جائیں گے, حروف مٹ جائیں گے, لوگ ڈھونڈتے پھریں گے قرآن, مگر قرآن نہیں ملے گا. آج قرآن گھروں میں رکھا ہوا ہے, بوسیدہ ہے, پرانا ہو گیا ہے, اس کو کھول کر پڑھنے والا کوئی نہیں. رحمتوں کا خزانہ گھر میں رکھا ہے. رحمتوں کا خزانہ کہاں ہے؟ گھر میں رکھا ہے. جس مسجد میں آپ نماز پڑھتے ہو اس مسجد میں قرآن رکھا ہے, مگر آدمی اپنا نصیب بدلنے کے لیے کہاں کہاں جا رہا ہے, کہاں کہاں کا چکر لگا رہا ہے, دعا کرانے کہاں کہاں جا رہا ہے, میرا نصیب بدل جائے, میری بیماری اچھی ہو جائے, میرے کھیت کے فصل اچھے ہو جائیں, میرے حالات اچھے ہو جائیں. کہاں کہاں جا رہا ہے؟ میں بولنا اچھا نہیں رہے گا, لیکن جن چیزوں کی وجہ سے یہ چیزیں بنتی ہے وہ تو تمہارے پاس ہے. تیری ماں تیرے گھر میں ہے, اللہ کا قرآن تیرے گھر میں ہے, اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے اور پتہ نہیں کہاں کہاں جا رہا ہے. قرآن اللہ کی بہت بڑی نعمت. ہر کسی کو چاہیے کہ قرآن سے فائدہ اٹھائے. خوب یاد رکھ لو, جو قرآن سے اپنا تعلق جوڑے گا وہ کبھی بدبخت نہیں ہوگا, کبھی بد نصیب نہیں ہوگا, کبھی محروم نہیں ہوگا. اللہ کی سزا اور پھٹکار اس کے طرف نہیں آئے گی, کیونکہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. اللہ کا اس قرآن سے خاص تعلق ہے. جو اس سے جڑے گا وہ نجات پائے گا, جو اس سے کٹے گا وہ برباد ہوگا. اس لیے بھائیو, اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ. اے نبی, یہ قرآن ہم نے آپ پر نازل کیے مشقت کے لیے نہیں, یہ تو ہم نے رحمت کے لیے نازل کیے. تو پتہ چلا کہ آدمی قرآن سے جڑے گا تو وہ شقی, بدبخت اور محروم اور بد نصیب نہیں ہوگا. اس لیے بھائیو, بزرگوں, دوستو, اگر ماں باپ ہے تو اس کی خدمت اپنا نصیب سمجھو, اور قرآن پاک کی تلاوت یا اپنا ایمان سمجھو. آپ جتنا قرآن پاک سے جڑو گے اللہ تعالیٰ خیر کے دروازے آپ پر ایسے ہی کھولیں گے, اور جتنا اس قرآن سے آپ کٹیں گے آپ خیر اور رحمت سے دور ہوتے چلے جائیں گے. علامہ اقبال نے کہا ہے وہ معزز تھے زمانے میں صاحب قرآن ہو کر, اور تم خار ہو تاریخ قرآن ہو کر. صحابہ نے عزتیں پائی ہے. وہ جس جنگل میں جاتے تھے, جس علاقے میں جاتے تھے,
ان کی صورتوں کو دیکھ کر لوگ ایمان لاتے تھے، ان کے ساتھ سلوک اور برتاوا کرتے تھے، جانور ان کے تابع ہوتے تھے۔ کیوں؟ ان کا تعلق قرآن سے تھا۔ خلافت عثمانیہ جو قائم کی گئی تھی، خلافت عثمانیہ یہ دنیا کی بڑی سلطنت تھی۔ آج سے 100 سال پہلے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا، لیکن جس زمانے میں خلافت عثمانیہ تھی، پورے عالم میں مسلمانوں کی طاقت مسلم تھی، اور پوری دنیا میں کسی کی باپ کی ہمت نہیں تھی کہ کہیں مسلمانوں پر حملہ کیا جائے، اور اگر ہوتا تو فوراً آ جاتے وہ لوگ، سمجھ گئے نہیں؟ اور وہ خلافت عثمانیہ جو قائم ہوئی ہے وہ اس قرآن کی بنیاد پر قائم ہوئی۔ جنہوں نے بنیاد قائم کی ہے اس کے بارے میں لکھا ہے وہ بہت زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، بہت زیادہ۔ تو بھائی نیکی کرنے کی چیز ہمارے پاس ہے، اللہ کا قرآن ہمارے گھر میں ہے، ہم لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں۔ اس لیے اپنا تعلق قرآن سے جوڑیے، اپنا تعلق قرآن سے بنائیے۔ روزانہ آدمی کم از کم حافظ قرآن ہے تو 1 پارہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ حافظ قرآن نہیں ہے تو 2 صفحہ 4 صفحہ قرآن پاک کی ضرور پڑھنی چاہیے۔ اس سے آپ کا نصیب کھلے گا، آپ اللہ کے قریب اور اللہ کے نزدیک ہوگے، شقاوت اور بدبختی سے محروم رہو گے۔ کریں گے بھائی سب؟ زور سے بولیے نا، شاید اللہ توفیق دے دے۔ کبھی کبھی آدمی کے عزم و ارادے پر اللہ کا قلم چل جاتا ہے، سمجھے گی نہیں؟ آدمی ہمت اور حوصلے سے کہتا ہے، اللہ قبول کر لیتا ہے۔